अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों और मेरे स्टूडेंट। मैं एक नई स्ट्रीम के साथ इसी चैनल में शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप हेडिंग देख रहे हैं, लिखा हुआ है इनफ स्टडी नाउ व्हाट। तो मैं ये सोच रहा था कि यार खाली पढ़ा के बच्चों को बेरोज़गारी की तरफ लगा देना और फिर फ्रस्ट्रेशन में चले जाना। पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो मामलात हैं इस वक्त आप समझें, तो इसलिए ज़रूरी है कि भाई नाउ वाट यानी कैरियर प्लानिंग तो करें और किस तरह प्लेसमेंट करें। मुझे इसका तजुर्बा है, क्योंकि मैं डायरेक्टर कैरियर प्लानिंग एंड प्लेसमेंट ब्यूरो भी रह चुका हूँ एक बड़ी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर तकरीबन 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। मैंने वहाँ पर 6-7 साल इस पोजीशन पे भी काम किया, और कैरियर प्लानिंग पे मेरे लेक्चर्स आगा खान यूनिवर्सिटी में भी पहले होते रहे हैं, और बहुत से इदारों में मैं जाके इसके ऊपर लेक्चर देता रहा हूँ, लोग इनवाइट करते थे। तो मेरे समझ में ये आया कि यार ये पढ़ा के तो मैंने कोई 550 वीडियो बना दी हैं। अब ये जब पढ़ रहे थे बच्चे, तो ये फिर जॉब की जो पोजीशन अपने यहाँ इस वक्त चल रही है, तो इनको कोई और रास्ता भी तो दिखाओ। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि अमेरिका में भी जॉब करने का है। अमेरिकन इमिग्रेशन भी मैंने लिया था, छोड़ दिया, फिर बाद में जॉब भी की। कैनेडियन इमिग्रेशन ले लिया, और एक तवील तजुर्बा है मुझे पढ़ाने का और साथ में फ़ील्ड का भी। तो मेरे पास नॉर्थ अमेरिकन एक्सपीरियंस भी है। ये और बात है कि मैं जॉब नहीं करना चाह रहा था, तो मुझे वालदेन की वजह से मैं यहाँ वापस आके, और यहाँ मैं खुश हूँ। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप कुछ ना करें और आप पाकिस्तान में ही सर मारते रहें। दूसरे इसके अलावा एक बात यह है कि जो हमारे ख़ानदान में, ठीक है, एक इंजीनियर बन गया, दो बन गए, लेकिन आप देखें तो मेजॉरिटी में कोई डिप्लोमा होल्डर भी हो सकता है, कोई बिल्कुल अनपढ़ भी हो सकता है, और वो बड़ा ही स्किल है, यानी बहुत बड़ा कारपेंटर है, बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रीशियन है, बहुत ज़बरदस्त। इसी तरह अगर आप डिस्कोज में और के इलेक्ट्रिक में देखें तो ज़्यादा तादाद किन लोगों की है, बीटेक और डिप्लोमा। वो समझते हैं कि हम तो बाहर ही नहीं जा सकते, हम तो डिप्लोमा होल्डर हैं। भाई आप बाकायदा एक स्ट्रीम है पावर, उसका नाम ही ये है पावर इंजीनियर स्लैश पावर सिस्टम ऑपरेटर। पावर सिस्टम यानी जिसको हम स्विच बोर्ड ऑपरेटर कह के अपने यहाँ डिग्रेड करते रहते हैं। अब तो खैर बहुत जगह अच्छा कर दिया कि इलेक्ट्रिक ने ख़ास तौर पे असिस्टेंट इंजीनियर उनको कहा, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये जो अब मैं कैरियर प्लानिंग बता रहा हूँ, ये आपके पूरे ख़ानदान के लिए है। आप बीई हैं, या आप डिप्लोमा होल्डर हैं, या इंटरमीडिएट हैं, और आपके पास कोई बहुत ज़बरदस्त स्किल है जिसमें आपका तजुर्बा 2 साल 3 साल का पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि वेरीफाई भी हो सके, यानी जो आप जॉब कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो उसके लिए है। तो आगे चलते हैं, देखें आप, बहुत मैं नई स्ट्रीम पे आ गया हूँ और थोड़ी टेक्निकल वाली मेरी जारी रहेगी। लेकिन मैंने कहा यार ये नौकरी की भी तो बात करो, ये पढ़ा के बच्चों को घर में बिठा लिया। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ये जो लोग कहते हैं ना कि यार मैं बाहर नहीं जाना चाहता, तो ये तो अल्लाह जाने ना कि आपको कहाँ लैंड करवा देगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई आपके पास ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस खोलने में रखने में हर्ज क्या है। वो आपको पकड़ तो लेते हैं वहाँ पर, मैंने भी लिया और साथियों ने भी लिया, आपके जानने वालों में भी होंगे जो अमेरिकन पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट, कैनेडियन पासपोर्ट और ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट सब लेकर के बैठे हैं और जॉब पाकिस्तान में कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि उनको तनख्वाह भी ज़्यादा देते हैं। मिडिल ईस्ट में तो 3 स्केल है ना, आपको पता है कि एक पाकिस्तान के लिए यानी एशिया के लिए, एक जो है वो यूरोप के लिए, और सबसे हाईएस्ट स्केल जो है कनाडा और अमेरिकन, अगर आप पासपोर्ट होल्डर हैं। और टिकट भी आपको वहीं पर आने जाने का मिलता है, कनाडा या अमेरिका का, पाकिस्तान के बजाय, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट बाहर का है। तो जो लोग ये आपको कहते हैं यार नहीं कुछ नहीं और हमें कुछ नहीं बाहर रखा, तो ये ज़्यादातर आपको देखें वो लोग मिलेंगे जी, या तो बाहर गए हुए हैं, या उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, या बच्चे बाहर सेट हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन में हैं कि यार मैं बस मज़ा नहीं आता, तो किसी हर कोई ये तलकीन करते नज़र आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। मैं कह रहा हूँ फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है। जब आप तालीम हासिल करते हैं, आपके पेरेंट ने तालीम दी, तो क्या वो उस वक्त घर में बैठ के सोचा पहले कि फ़ायदा क्या है, ये जो है ना फ़ायदा क्या है, ये कोई दुकान खोल रहे हैं। तो आप जो है वो आप पढ़ाई में, कैरियर प्लानिंग में आप ये नहीं सोचते कि फ़ायदा क्या है, आप उसको सोचते हैं कि वो ग्रो हो रहा है कि नहीं ग्रो हो रहा है। अब अगर कोई आपका कैरियर है कि आप सोशल वर्कर हैं, तो इनकम तो नहीं हो, ज़रूरी नहीं कि हो, तो फिर क्या मतलब ना करें। तो कैरियर वो भी तो कैरियर है ना, सत्तार ईदी का भी तो कैरियर ही था ना।
تو سوال یہ ہے کہ کیریئر امپارٹنٹ ہے یا کچھ فائدہ نہیں والا جملہ؟ تو یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو خود سب کچھ اویل کر چکے ہیں، سب کچھ حاصل کر چکے ہیں۔ میرا بالکل الٹ معاملہ ہے بینگ اے ٹیچر، کہ میں بھی سب کچھ سب جگہ جا چکا ہوں، سب جگہ میں یہ جو بھی مشکل تھے مشکل امیگریشن میں نے لے لیے، امریکہ کا بھی اور کینیڈا بھی لے لیا۔ تو بات یہ ہے کہ پھر میں یہ الٹا نہیں چل رہا، میں اپنے بچوں کو ورغلا نہیں رہا کہ کہیں نہ جاؤ کہیں نہ جاؤ، میں کہہ رہا ہوں ضرور جاؤ۔ ہجرت میں بھی حرکت میں بھی برکت ہے، نہ یہ مذہبی طور پہ منع ہے، نہ اخلاقی طور پہ منع ہے، نہ دنیاوی طور پہ منع ہے۔ آپ روزگار کی تلاش میں جاؤ، تعلیم کے لیے جاؤ، یہ بالکل منع بھی ہے نہیں ہے اور حکم بھی ہے کہ جاؤ جاؤ جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میں نے پھر اس لیے سوچا کہ میں نیا ایک شروع کروں لیکچر، جس میں پورا آپ کو سب سے پہلے کینیڈا سے شروع کروں گا، امریکہ کو بھی کسی حد تک بعد میں کور کریں گے کیونکہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، تو میں اس پہ جاؤں گا۔ اور سب سے زیادہ جس میں فوکس ہوگا وہ ڈپلوما ہولڈر اور انٹرمیڈیٹ کے جو لوگ ہیں ہمارے پاس، کن کن ٹریڈ میں، وہ بتاؤں گا کون سے امپارٹنٹ ہیں، کیسے ان کا امتحان وہاں کا لائسنسنگ کا آپ دیں، کیسے جائیں اور کیا کریں۔ تو اس سلسلے میں میں نے کہا کہ یہ آپ کو میں سب بتاؤں گا۔ اس میں ہمیں جو دیکھنا ہے کہ کون زیادہ پیسے کماتا ہے۔ اگر آپ انجینئرس کی وہاں جاب دیکھیں منیمم سیلری، اور آپ دیکھیں الیکٹریشین کی یا پاور سسٹم آپریٹر کی، تو وہ سیلری زیادہ ہیں، یعنی 8,000 7,000 8,000 ڈالر کینیڈین ڈالر پر منتھ اسٹارٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ مت سمجھیں۔ پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس تعلیم کم ہے، ڈپلوما ہے، اس کے لیے بھی بڑا اسٹرانگ کیس ہے یہ۔ بی ہونا ضروری نہیں ہے، بی ایس انجینئرنگ ہونا ضروری نہیں ہے۔ بی ایس ٹیکنالوجی کے نئی اسٹریم ہمارے یہاں آ گئی ہے، کوئی سوچ رہا ہے کہ بچے کہاں کھپیں گے؟ ہزاروں بچے جو ہے بی ایس ٹیکنالوجی میں داخلہ لے رہے ہیں 4 سال کے، ان کا وہی حشر ہونا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ جو کہ بی ٹیک کا ہم لوگوں نے کیا۔ کے الیکٹرک میں کے سی میں ہم نے بی ٹیک کو فوری طور پہ گریڈ 17 دلوا دیا تھا، اور اس میں میرا بھی بہت حصہ تھا۔ جو بھی بی ٹیک آنرز والے لوگ ہیں، اگر کے سی میں ہیں ریٹائر ہیں، ان سے میرا نام پوچھ لیں کہ کیا ابرار صاحب کا کوئی رول تھا۔ تو میں ہمیشہ سے حامی رہا ہوں کہ جو بچے نہیں پڑھ پاتے وہ بی ٹیک کرتے ہیں، وہ بی ایس ٹیکنالوجی کرتے ہیں، وہ غریب ہوتے ہیں نسبتاً، جبھی تو اتنی فیس نہیں دے پاتے تو ڈپلومہ کرتے ہیں۔ ہر بچہ جو ڈپلومہ کر رہا ہے وہ آپ سے کمتر نہیں ہے، آپ کا مطلب بی ای اور بی ایس اور پی ایچ ڈی اور ایم ایس ان سے کمتر نہیں ہے۔ تو پلیز اس بات کو سمجھیں، ڈپلومہ ہولڈر کے لیے بڑا اسٹرانگ کیسز ہیں یہ۔ اچھا، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آئلٹس جو ہے نا، انگلش کا ٹیسٹ بہت ہی منیمم ہے۔ اگر آپ دے کے 4 بھی بینڈ لے آئیں، 4 بینڈ تو پتہ ہے کون لے آتا ہے؟ جس نے یہاں سے اچھی طرح سے صحیح طرح انٹرمیڈیٹ کیا ہے نا، وہ 4 بینڈ آئلٹس لے آتا ہے۔ لیکن یہ بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ پھر ایج بھی اگر آپ کے 40 سال سے زیادہ ہے اور آپ کے جو ہے ایکسپریس انٹری میں نمبر پورے نہیں ہوتے، تو ایون انجینئر بھی جا کر کے ٹریڈ میں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ڈسکو میں انجینئر ہیں، آپ کی ایج جو ہے 35 40 ہو چکی ہے، اور آپ وہاں پر ابھی تک ایس ڈی او ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے جاؤں۔ تو آپ اگر جب ٹریڈ یعنی کہ الیکٹریشین دوسرے گریڈ میں آگے بتاؤں گا، اس میں آپ جائیں گے، تنخواہ بھی زیادہ ملے گی اور امیگریشن بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ ہر پروونس کا اپنا اپنا رول ہے۔ کینیڈین الیکٹریکل کوڈ آپ کو پورے پڑھنے پڑیں گے، اس کے لیے کلاسز بھی ہوتی ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میں بھی اس میں اس کا چھوٹا موٹا لیکچرز دوں گا اس کے بارے میں بھی، اور اس کے اوپر پھر تیاری کے لیے بھی پریپریشن کلاس ظاہر ہے کہ پھر میں ورکشاپ کراتا ہوں، وہ کراؤں گا۔ تو یہ ایک میں نے سوچا کہ بھائی بچوں کو اب جاب پہ لگاؤ، بہت پڑھا لیا اور بچوں کو پیسے چاہیے۔ تو یہ جو میں ڈائریکٹر کیریئر پلاننگ اینڈ پلیسمنٹ بیورو رہا 7 8 سال، تو بچے آتے تھے ہر وقت، میں ان کو ٹریننگ پروگرام ارینج کرتا تھا، گائیڈ کرتا تھا، اور ان کو میں کہتا تھا کہ یار یہ نام جو ہے نا، یہ تم لوگ صحیح نہیں پڑھ رہے ہو، یہ نام کیریئر پلاننگ اینڈ پلیسمنٹ بیورو نہیں ہے، اصل میں ہوں ڈائریکٹر کیریئر پلاننگ اینڈ میرج بیورو۔ تو ہم لوگ جب آپ کی پیسے ملیں گے تو شادی ہوگی نا، تو اصل میں یہ کیریئر پلاننگ جو ہے نا، اس کے ساتھ ہی آپ کی شادیاں بھی جڑی ہیں، آپ کے سارے فیملی معاملات بھی جڑے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ ویڈیو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ اس کا لیبل سب کا یہ ہوگا کہ لیبل میں اس کا کر دوں گا امیگریشن، اور اس لیبل میں یہ ویڈیو ڈالنا شروع کر دوں گا، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آگے اگر آپ کو کسی سے کمپنی سے ہیلپ لینی ہے تو آپ بڑے کنسلٹینٹس اور اس کے چکریں مت پڑیں۔ آپ لوگ اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو آپ، ایک فرم ہے کینیڈا میں ہی ڈیٹا انٹری جو فرمز ہوتی ہیں، تو اس میں پی ایچ ڈیز بھی ہیں، اور وہ جو ہے ڈیٹا انٹری کی فارم ہے، تو وہ آپ کے فارم وغیرہ بھرنے میں آپ کو ہیلپ کر دیں گے۔
تو اس کے ساتھ ہی میں ویڈیو ختم کرتا ہوں. آپ دیکھیے گا کہ یہ بہت فائدہ مند ہونے والی ہے سیریز. اور بس پڑھائی بہت ہو گئی، لیکن تھوڑی بہت میں ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں میں کم ڈال رہا ہوں، تو میں اصل میں اس کی تیاری کر رہا تھا. تو میں نے کہا یار بہت پڑھا لیا ہے، اب بچے کہیں گے یار ختم کرو بھائی، اب بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا ہے آگے. تو اب میں بتاؤں گا کہ آپ کو کرنا کیا ہے جاب کے سلسلے میں. بہت بہت شکریہ. شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیا کریں. یہ تو آپ سب کو اپنے خاندان میں جس کو چاہے سبسکرائب کر دیں یہ والی اسٹریم، کیونکہ یہ اسٹریم میں پھر اب بہت کم ہوں گے وہ روکھے سوکھے لیکچرز. اس کے میں آپ زیادہ لیکچر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اب میں اسی پہ ڈالوں گا کہ آپ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ڈپلومہ ہولڈر ہے تو اس کو کیسے کیسے وہ کینیڈا جا سکتا ہے، امیگریشن مل سکتا ہے، جاب مل سکتی ہے، ورک پرمٹ مل سکتا ہے، پڑھ کیسے سکتا ہے، اور وہ بھی بڑے سستے داموں، بہت کم کنڈیشن کے ساتھ. بہت بہت شکریہ ونس اگین. اور امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا. اگر آپ کو یہ چیز پسند آئے کہ یار یہ تو اچھا شروع کیا ہے تو پھر انکریج مجھے کر دیجیے گا کمنٹس میں. بہت شکریہ. السلام علیکم.